من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عرضنا الامانۃ، بے شک ہم نے پیش کی امانت، علی السماوات آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها انہوں نے انکار کر دیا اس کو اٹھائیں، اشفقن منہا ڈر گئے اس سے، حملها الانسان اس امانت کو سنبھال اٹھا لیا انسان نے، انہ کان ظلوما بے شک وہ خود پر ظلم زیادتی کرنے والا، جہولا بے خبر تھا۔ لیعذب اللہ المنافقین تاکہ عذاب دے اللہ پاک منافقوں کو اور منافقین کو اور منافقات کو، مشرکین اور مشرکات کو، اور رجوع فرمائے توبہ قبول کرے مومنین مومنات کی، وکان اللہ غفور رحیمہ اللہ پاک بخشنے والا مہربان۔ فرمایا تھا کہ پچھلے موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بلا وجہ سوال جواب کر کے، اعتراضات کر کے، طعن و تشریح کر کے ان کو اذیت دی تھی، تم ایسے نہ کرنا، اس کا حوالہ دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو، جب بات سیدھی کرو گے تو اللہ پاک تمہارے اعمال ٹھیک کر دے گا۔ سچائی کے ساتھ اعمال سیدھے ہوتے ہیں اور جھوٹ کے ساتھ اعمال بگڑ جاتے ہیں۔ اب یہ فرمایا کہ ہم نے ایک امانت کی پیشکش کی تھی پہلے زمین و آسمان کو، انہوں نے نہیں اٹھائی، انسان نے اٹھا لی۔ یہ امانت کون سی ہے؟ ایک قول کے مطابق لو انزلنا لو هذا القرآن على جبل لرأيته، یہ قرآن پاک کی دولت ہم نے، ایک قول یہ ہے، جمہور کا قول یہی ہے، لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ ایک مکلف ہونے کا اور زمین کی خلافت کا نظام ہم نے پیش کیا تھا۔ زمین پہ اللہ کا تکوینی خلیفہ کون ہے؟ خلافت بتایا تھا دو قسم کی ہے، ایک ہے تکوینی، ایک ہے تشریعی۔ تکوینی خلافت کیا ہے؟ زمین پہ رہنے والے ہزاروں نہیں لاکھوں جانوروں میں سے زمین کے سسٹم میں تصرف کون کرتا ہے؟ ہوا میں، زمین میں، سمندر میں، سمندر کے اندر، فضا میں کنٹرولر کون ہے؟ ہاتھی یہ کام کر لیتا ہے؟ سوائے انسان۔ ہوا میں بھی گھومتا پھرتا ہے، سمندر کی تہہ میں بھی گھومتا پھرتا ہے، پانی کو بھی استعمال کرتا ہے، پر کئی کئی شکلیں دیتا ہے۔ زمین کے بھی کئی جو تصرفات زمین کے اوپر، زمین کے اندر، فضا کے اوپر، خلا نہیں، اب تو خلا میں بھی چلا گیا، اور پانی کے اوپر، پانی کے نیچے جو تصرفات انسان کرتا ہے اور کوئی بھی جانور کرتا ہے، یہ تکوینی خلافت ہے۔ اللہ پاک نے زمین و آسمان کا اس کنٹرول انسان کے حوالے کیا ہے۔ ہوائی جہاز بناؤ، بحری جہاز بناؤ، بلکہ اس کی بڑی تفصیلات ہیں۔ ان سے، زمین و آسمان کی چیزوں سے جو فائدہ انسان اٹھاتا ہے باقی کوئی اٹھاتا ہے؟ چھوٹی سی مثال ہے، زمین سے غلہ پیدا ہوتا ہے، باقی تو دانے کھا کے گزارا کر لیتے ہیں، اس دانے کو 20 شکلیں کون دیتا ہے؟ کبھی کسی بندر نے پیزا بنایا ہے؟ کبھی کسی شیر نے روسٹ کیا ہو بکری کو؟ کبھی کسی نے مسالے بنائے ہوں؟ کبھی کسی ریچھ نے لسی لڑکی ہو؟ زمین پر، زمین کی تخلیقات پر تصرف ہم ایک ایک چیز کو کیا کیا شکلیں دیتے ہیں اور دیتے چلے جا رہے ہیں۔ چلے چھوڑیں، شیر آج بھی بھٹ میں رہتا ہے، زمین میں بھٹ سا بنا کر،
اور ہم ایوان صدر بھی چھوٹا ہے ہمارے لیے، وائٹ ہاؤس بھی کم لگتا ہے، چھوٹا یار بڑا ہونا چاہیے۔ ایک رہائش کے نظام کو کتنی شکلیں دے رکھی ہیں، اور کسی جانور میں سوچ بھی ہے، یہ تصور بھی ہے کہ بیڈ ہونا چاہیے اور بیڈ کے اوپر پھول لگے ہونے چاہیے، تب شب عروسی گزرے گی، کبھی سوچا بھی ہے؟ یہ ہے خلافت عرضی تکوینی، اللہ پاک نے انسان کو ہی دی ہے۔ سارے تصرفات کون کرتا ہے؟ انسان۔ انسان سے پہلے جن تھے، اللہ پاک نے وہ جنوں کے پیریڈ ان کا ٹرم ختم ہوئی تو انسان آ گیا، اب ہماری ٹرم ہے، خوچوں کرو خوچا کرو، ہماری ٹرم ہے، یہ غلط کریں صحیح کریں ہم کریں گے، کر رہے ہیں۔ امانت سے مراد زمین آسمان یہ سارے نظام میں تصرف کا حق، جس کو خلافت عرضی تکوینی کہتے ہیں، یہ ہم نے کہا تم سوال کرنے، یہ ہمارے پاس کی بات نہیں۔ انسان نے لاؤ جی میں کروں گا، ظلم جہول ہے یہ، کسی نے سوچا نہیں کیا ہوگا، کیا کرنا پڑے گا، کیا انجام ہوگا، سوچے سمجھے بغیر اسے کہ لاؤ جی میں سنبھالتا ہوں۔ انا عرضنا الامانت، ہم نے یہ اس قول کے مطابق وحی کی ذمہ داری، صرف قرآن نہیں وحی، اور اس قول کے مطابق کیا ہے؟ زمین کے آسمان اور فضا اور سمندر کے تصرف کی امانت حوالے کی تھی آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر، انہوں نے ابینا ان یحملنہ، ابینا کا معنی یہ نہیں کہ انہوں نے نہیں مانتے، نہیں، وہ اس قابل نہ تھے کہ سنبھال سکتے۔ ابینا ان یحملنہ کا معنی کیا ہے؟ کوئی اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ سنبھال سکتے، ڈرتے تھے۔ انسان نے کہا لاؤ جی میں سنبھالتا ہوں، اب تک سنبھالی ہوئی ہے، صحیح غلط سب کچھ انسان ہی کر رہا، بڑا ظالم بڑا جائر ہے، انہ کان ظلوما جہولا، کتنی بڑی ذمہ داری لے لی ہے اپنے، کتنی بڑی ذمہ داری، کتنا ظلم ہے۔ یہ امانت سے مراد زمینوں یہ پوری زمین کرۂ ارضی کی تکوینی خلافت۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے امانت پیش کی آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر، فابین ان یحملنہ، انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، وہ اس قابل نہ تھے، اشفقن منہا، اس سے کوتاہ رہ گئے یا ڈر گئے، حملہا الانسان، انسان نے اس کو اٹھا لیا، انہ کان ظلوما جہولا، یہ ظہول مانا اپنے اوپر زیادتی کرنے والا، جہولا بے خبر۔ یہ کیا اس کی ایک قرینہ یہ بھی ہے، ہم نے ذمہ داریاں دی کہ پوری کرتے ہیں یا نہیں کرتے، پوری کریں گے تو جنت میں جائیں گے، ورنہ لیعذب اللہ المنافقین، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ حساب ہوگا، امتحان ہوگا، کون لے گا؟ اللہ پاک۔ اس کائنات کے نظام کو چلانے کے عمل کا امتحان ہوگا، لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، منافق مرد، منافق عورتیں، مشرک مرد، مشرک عورتیں، ان کو اللہ پاک سزا دے گا۔ قیامت کی سب سے بڑی حکمت کہ یوم الدین ہے نا، یوم الحساب ہے، امتحان کا امتحان ہوگا تو پتہ چلے گا سال پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا۔ سال کی پڑھائی کا پتہ کب چلتا ہے؟ رزلٹ کب آتا ہے؟ جب پیپر ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ پاک ان کے اعمال صالحہ کی جزا دے گا، اعمال سیئہ کی سزا دے گا، وہ امتحان کا دن ہوگا۔ یعذب اللہ المنافقین والمنافقات، اگر اللہ پاک منافقین منافقات کو عذاب دیں، والمشرکین والمشرکات، مشرکین اور مشرکات کو، ویتوب اللہ پاک رجوع فرمائے، توبہ قبول کرے۔ توبہ کی نسبت انسان کی طرف ہے تو توبہ کی ہے،
توبہ کی نسبت اللہ کی طرف کیا تو کہ توبہ قبول کی، یتوب اللہ، اللہ پاک توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اور اللہ کہتا مجھے سزا دینے سے غرض نہیں، میں تو غفور الرحیم ہوں، سکینن کو سزا لے لے تو لے لے۔ قرآن پاک میں ہے کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اصرار سے پیچھے پیچھے جو اپنے عمل پر اصرار نہیں کرتا نا، اس کو معافی کر دے۔ سزا کس کو دیتا ہوں؟ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جو جان بوجھ کر اپنی حرکتوں پر اصرار کرتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، سزا وہ پاتے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یہ سورۃ الاحزاب مکمل ہوئی۔ سورۃ الاحزاب مدنی، سورۃ الاحزاب کون سی؟ اس میں مدنی احکام بھی تھے، خاندانی نظام کی بات بھی تھی، بہت سے دیگر احکام بھی تھے، غزوہ احزاب کا ذکر بھی تھا۔